شرعی مسائل کا علم حاصل کرنا یہ افضل ہے نوافل پڑھنے سے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ آج ایک طرف دین کے مسائل کا درس ہو رہا ہو، دوسری طرف زور ہوتا ہے قرآن پڑھ دو بس۔ حالانکہ فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ جو بندہ بغیر عذر کے جماعت ترک کرے اس کو گناہ ہوگا، اور فرمایا کہ جب بندہ ایسی علم کی مجلس کے اندر بیٹھا ہو جہاں پر مسائل پر بات ہو رہی ہو، ادھر جماعت کا ٹائم ہو جائے اور اسے یقین ہو کہ اگر میں نے یہ مجلس چھوڑ دی، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے چلا گیا، دوبارہ مجھ کو اس طرح کی علمی مجلس، علمی ماحول نہیں ملے گا، فرمایا اس کو اجازت ہے وہ جماعت ترک کر دے، وہ بندہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اتنی فضیلت ہے علم دین سیکھنے کی۔ آج ایک طرف کھانا پڑا ہو تو ایک طرف قرآن ہو، قرآن کو چھوڑ کر کھانے کی طرف دوڑیں گے، لیکن افسوس کہ یار ایک طرف دین کے مسائل کا درس ہو رہا ہو، دوسری طرف اپنا دل کرے قرآن کی تلاوت کرنے کو، تو اب وہ بندہ دین کے مسائل سیکھنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کو چند لمحے مؤخر کرنا ہی گوارا نہیں کرتا۔ اور لوگ بھی سمجھتے ماشاءاللہ جی بڑا نیک ہے، یہ دیکھو یہ درس کے اندر نہیں بیٹھا، اس نے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، حالانکہ وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا وہ بھی دین سے بے خبر، اور اتنی بات کرنے والا وہ بھی دین سے بے خبر۔ اگر دونوں کو ذرہ برابر بھی دین کی خبر ہوتی تو وہ کہتے یار یہ تلاوت تو بندہ اکیلا بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ جو مسائل کی مجلس ہے، مسائل کی یہ جو محفل لگی ہے، اگر یہ محفل ختم ہو گئی، اس کے اندر شرکت نہ کی تو دوبارہ ایسا موقع دین کے مسائل سیکھنے کا نہیں ملے گا۔ مگر جو سمجھائے گا یا سمجھانے کی کوشش کرے گا وہ الٹا نشانہ بنا کر اس بندے کو بدنام اور بے عزت کر دیا جائے گا۔ یہ قیامت کے علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ شاگرد کو چاہیے وہ چل کر استاذ کے دروازے پر جائے، استاذ کو پابند نہ کرے۔ اسی واسطے جو علماء علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، دور دراز کا سفر کرتے ہیں، تکالیف برداشت کرتے ہیں، غریب الوطنی کے عالم کے اندر بیماریاں برداشت کرتے ہیں، بھوک کا سامنا کرتے ہیں، آسائشوں سے دور رہتے ہیں، اپنی خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین ان کو ایسا نوازتا ہے، ایسا نوازتا ہے کہ معاشرے کے سارے لوگوں سے رب تعالیٰ اس کو زیادہ عزت والا بنا دیتا ہے۔